کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. ہجامہ کروانے میں، یعنی کپنگ جسے آپ یہ پچھنے لگوانا بھی کہتے ہیں، دوسرا شہد میں، اور تیسرا آگ کے ذریعے داغ لگوانے میں. یعنی اگلے زمانوں میں جب خون بہہ رہا ہوتا تھا زخم سے اور خون نہیں رکتا تھا، تو اس وقت تو ظاہر ہے ایسی ادویات تو نہیں تھی، پھر اس کو تیر کو یا نیزے کو کسی بھی لوہے کی گرم سلاخ کو گرم کر کے اس زخم پہ رکھا جاتا تھا، وہ وہاں سے گوشت روسٹ ہو جاتا تھا اور پھر خون نکلنا بند ہو جاتا تھا. اسے کہتے ہیں داغ لگانا. اب الیکٹرک داغ لگانے والے انسٹرومنٹ بھی ہیں جو ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آج سے 15-20 سال پہلے جب یہ بائی پاس کا آپریشن ہوتا تھا تو 15-20 بوتلیں ارینج کی جاتی تھی مریضوں کے لیے. اب آپ نے سنا ہے کہ جی اتنی بوتلیں ارینج کریں؟ اب نہیں ہوتی، کیونکہ اب مزید انسانیت کو اللہ نے ترقی کروا دی ہے. کئی لوگوں کا بائی پاس ہوتا ہے اور انہیں خون کی کوئی بوتل نہیں لگتی، وہ اس طریقے سے اوور کم اسے کر لیتے ہیں، کیونکہ کچھ عرصے کے اندر 3 مہینے کے اندر تو ایک پوری بوٹل انسان فریش خون خود بنا لیتا ہے، جو اللہ نے انسان کے اندر کمپیٹنسی رکھی ہوئی ہے. میرے بھائی یہ کمپیٹنسی کا ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا. اگر ان چیزوں کا ہمیں نہیں پتا، ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا، تو پھر یہ بنانے والا کوئی اور ہے. جس چیز کا ہمیں بیسک نالج بھی نہیں تھا، وہ چیزیں ہم نے کیسے بنا لی یا ہمارے ماں باپ نے کیسے بنا لی؟ تو سوچنے کی بات ہے. تو اب وہ داغ، اچھا اب داغ کو نبی علیہ السلام فرمایا یہ یعنی 3 طریقہ علاج میں یہ بیسٹ ہیں: ہجامہ، کپنگ، شہد اور داغ. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ آگ کے ذریعے علاج کیا جائے. اچھا منع خود کر دیا، لیکن صحیح مسلم شریف اٹھائیں، حضرت سعد ابن معاذ کو جب گھٹنے میں تیر لگا اور ان کا خون نہیں رکتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو داغ دیا. اسی طریقے سے غزوہ خندق کے موقع ہی پر ابی ابن کعب کو زخم لگا، بڑے علاج کے باوجود ان کا خون نہیں رک رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے طبیب کے پاس اٹھا کر لے جاؤ اور اس سے داغ لگواؤ. داغ لگوایا تو ان کا خون رک گیا. یعنی ایک طرف ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقہ علاج کو ڈسکریج کر رہے ہیں، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ جب کوئی اور صورت نظر نہیں آئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود داغ لگایا اور لگوایا بھی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علاج کے معاملے میں عام جو رولنگز ہیں وہ پھر اٹھ جائیں گی. وہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہے، اضطراری کیفیت جسے کہا جاتا ہے، اس کا حکم پھر بالکل ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے، یعنی یہ تکبر کی علامت ہے، اور ریشمی لباس پہننے سے. مرد کے لیے یہ حرام کر دیا گیا. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس بھی موجود ہے بخاری اور مسلم میں کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. کتنی وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے. لیکن بخاری اور مسلم میں یہ آتا ہے کہ حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما دونوں 10 جنتی اصحاب میں سے ہیں. ان کو خارش پڑ گئی جسم میں، تو طبیب نے کہا کہ آپ ریشم کا لباس پہنے تو آپ کی خارش دور ہو جائے گی، ریشمی لباس سے یہ دور ہو جائے گی. تو نبی علیہ السلام نے پھر انہیں حکم دیا کہ تم ریشمی لباس پہنو. اب ریشم پہننا حرام، لیکن علاج کے طور پر خارش دور کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم اسے استعمال کرو. یہ ٹالرنس کا لیول ہے. جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو علاج کروایا کرو. یعنی اب میں صوفیوں سے پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو تم لوگ یہ گدڑیاں پہن کے اور گندے کپڑوں میں گھومتے اور اسے عاجزی کی علامت بتاتے ہو، پھر وہ کہتے ہیں جی ایک بندے کو جوئیں پڑی ہوئی تھی، وہ گرتی تھی وہ دوبارہ جسم پہ رکھ لیتا. بڑا ترکیا سی جی، رکھ لینا سی، اور اس کو فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑا درویش تھا. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنا علاج کروایا کرو، اللہ کے بندو علاج کرواؤ. اللہ نے بڑھاپے کو چھوڑ کر کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی کہ جس کی شفا نہ ہو.
بڑھاپا ریورس نہیں ہو سکتا. ہاں آپ اپنے وہ ایجنگ کو کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ اپنی خوراک اچھی رکھیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بڑھاپا آنے سے آپ روک لیں گے. یہ ہے کہ آپ نے اگر 50 سال میں بڑھاپے کی طرف جانا ہے تو اب آپ 70 میں جائیں گے. جس طرح آپ دیکھیں گورے کتنے فٹ نظر آتے ہیں، وہ اپنا ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑھ کر جیپنیز کو آپ دیکھیں، اس وقت بھی ابھی میں نے لیٹسٹ 2-3 ہفتے پہلے جب گوگل میں سرچ کیا تو 82,000 آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب لوگ جاپان میں ایسے ہیں جن کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہیں. 1 لاکھ. یہ پاکستان میں آپ کو جو بابے بابیاں نظر آتے ہیں نا کہ میں 103 دیے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے. ان بچاروں کو تو اپنے کو ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں پتا ہوتی ہے. وہ اتنی نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ہیں جو 100 کو کراس کرتے ہیں، اور وہ بہت شکلیں. اب میں آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ کے جتنے لوگ ہیں نا، میری ابھی آلموسٹ 45 ایئرز ایج ہونے والی ہے. آپ میرے کلاس فیلوز کو دیکھیں تو وہ میرے ابو کی عمر کے نظر آتے ہیں، کیونکہ لیونگ سٹائل کا فرق ہوتا ہے نا میرے بھائی، حالات و واقعات کا فرق ہوتا ہے. تو وہ یہ لوگ جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہوتے نہیں ہیں. وہ وقت سے پہلے ہی وہ ان کی عمر تو ویسے ہوتی 50 سال، لیکن ان کے آرگنز جو ہیں وہ 70-80 سال کی لائف گزار چکے ہوتے ہیں. پاکستان کے ہوٹلوں کے جو پریزرو کیے ہوئے کھانے کی برکت سے یہ سب کچھ ہو گیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ نے علاج کروانا ہے. علاج کروانا یعنی یہ سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کوئی توکل یا کوئی درویشی یا بزرگی نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا علاج ہی نہ کروائے بیمار ہونے کے بعد. اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو آپ دنیا کے کسی بھی انسان کو ایز اے ریلیجن پیش کر سکتے ہیں. اللہ کی کتاب پیش کریں. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی فرماؤ کہ یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں، جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے. مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں جی. وہ تبلیغ جماعت والوں کو فضائل اعمال پکڑا دی، دعوت اسلامی والوں کو فضائل سنت پکڑا دی. ہر بندہ اپنے اپنے بزرگوں کی، مولویوں کی کتابیں، اللہ کی کتاب جو ہے وہ پسے پش ڈالی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے، پھر اب آپ بھگتیں گے اس طرح کی چیزوں کو، اور بھگت رہے ہم. اچھا، نبی علیہ السلام کی آپ ٹالرنس کا لیول دیکھیں. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. ایک جنگ کے دوران ایک صحابی کی ناک کٹ گئی. وہ مسئلہ کیا نا، اس زمانے میں لوگ یہ بھی اذیت دیا کرتے تھے. جان ان کی بچ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم چاندی کی ناک نہ لگواؤ. وہ چاندی کی ناک انہوں نے لگوائی، لیکن کچھ دیر بعد اس میں بدبو پڑ گئی. ظاہر ہے چاندی جو ہے وہ ایسا میٹل نہیں ہے کہ جو اتنا سروائیو کر سکے جو آپ کی انوائرمنٹ ہے اس میں. پھر نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ سونے کی ناک لگاؤ. اب سونا ایک ایسی دھات ہے کہ آپ اس کو 10,000 سال کے لیے بھی سمندر میں بھی پھینک دیں اس کا زنگ نہیں لگے گا. یہ اللہ نے ایک ایسی، ہر جو بھی ایلیمنٹ ہے اللہ نے اس میں ایک ایلیٹ چیز بنائی ہے. جیسے لکڑی میں دیودار کی لکڑی ہے، دیکھ لیں 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. ابھی بھی کئی علاقوں میں جو ٹرین کی پٹریوں کے سلیپرز ہیں نا، وہ گوروں کے زمانے کے ہیں، وہ دیار کی لکڑی کے ہیں. ہمارے اپنے گھر ابھی جو ہے 60-70 سال پرانا، میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ دیار کی چھتیں. اس طریقے سے میٹلز میں سونا ہے. تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگائی جائے. اب کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مطلب سونا تو حرام ہے. آپ نے خود ہی فرمایا کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں اس طرح کے سارے معاملات کیے جا سکتے.